پاکستان سے کسی بیٹی نے کہا ہے کہ بچیوں کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے۔ میرے 2 بچے ہیں، تیسرا حمل جب مجھے ہوا تو میرے شوہر نے اور سسر نے مل کر وہ حمل زبردستی گرا دیا، انا للہ، کہ خرچہ بڑھ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندے، قرآن ہے، قرآن، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی۔ اگر ایک بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے آتا ہے تو 2 ہاتھ کمانے کے لیے بھی تو لے کے آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آئندہ وہ گناہوں سے توبہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صفا مروہ کے 7 چکر کی بجائے 14 چکر لگائے، 7 چکر آپ کے لیے سزا ہو گئی اور 7 چکر ادا ہو گئے۔ جو زیادہ لگائے سزا ہی ہے جی، کہ اللہ حکم دے 7 کا یہ 14 لگا رہا۔ بھائی صفا مروہ دوڑنے سے پہلے کسی سے پوچھ لیتے تھے کیوں غلطی کرتے ہیں؟ اچھا، بعض علماء تو کہتے ہیں ادا ہی نہیں ہوئی، دوبارہ کریں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، گائے بکریاں وغیرہ خریدتے ہیں، ہمیں نفع نہیں آتا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھا کرو، پھر مہینے کے بعد دیکھنا کہ کیا انشاءاللہ کیسے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اگلے پچھلے سب نقصان پورے ہو جائیں گے۔ عمرے میں اگر ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑے اور نفلی طواف کر لیں، بالکل نہیں، پہلے عمرہ تو پورا کرو نا۔ یعنی عشاء کی نماز جو پڑھ رہے ہو وہیں فجر کی بھی ساتھ پڑھ لو۔ اللہ کے بندے، پہلے عمرہ پورا کرو، طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، حلق کراؤ، اس کے بعد عمرہ احرام کھولو۔ یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا احرام کا، تو ٹھیک ہے، پہلے عمرہ تو مکمل کر لو، نہ احرام نہ کھولو، حلق کرا لو لیکن احرام میں رہو، شوق ہے تمہیں طواف کر لینا۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ حیض شروع ہو گیا ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں طواف کے دوران ہوا ہے یا سعی کے درمیان ہوا ہے۔ بہرحال جب پاک ہو جائیں تو احتیاطاً ایک دفعہ طواف دوبارہ کر۔ صفا مروہ میں تو چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے نا، لیکن طواف نہیں ہوتا پلیدی کے ساتھ۔ تو آپ نے کر لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، اس لیے گناہ کوئی نہیں، دم بھی کوئی نہیں، لیکن جب حیض سے پاک ہو جائیں غسل کر کے طواف کریں اسی نیت سے، یا اللہ اگر اس طواف میں میرا ناپاکی ہو گئی تو اس کے بدلے میں کر رہی۔ اگر نفلی طواف عورت کر رہی ہے اور اسی دوران میں اس کو حیض شروع ہو جائے، فوراً چھوڑ دے، ناپاک ہو گئی، اب طواف کا کیا مانا؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد قضا نمازیں یا سجدہ تلاوت بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھے۔ بعض خیر مدارس کے مفتی فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں، وہ بہت بڑا ہمارا مدرسہ ہے، اس میں بڑے بڑے مفتی گزرے ہیں ماشاءاللہ۔
اب بھی ہوں گے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ میں پاکستان سے ہوں، میرا والد میرے ساتھ ہے، پہلے حج کیا ہے. وہ کہتا ہے مسجد عائشہ سے عمرہ ادا نہیں ہوتا. تمہارا والد مفتی ہے، تمہارا والد کہے نماز ہی نہیں ہوتی، پھر چھوڑ دو گے؟ چھوڑو ان جاہل باتوں کو، ہو سکتا ہے. کہتا ہے کہ میرا ماموں ہے، وہ کہتے ہیں لوگ مکی صاحب کو تنگ کرتے ہیں اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا. میں نہیں کہہ دیتا، حدیث مصطفیٰ ہے، میری کیا جرات ہے کہ میں کہہ دوں؟ یعنی حضور نے جیرانہ سے عمرہ خود کیا ہے تو ہم کہتے ہیں فعل رسول موجود ہے. مسجد عائشہ سے حضور نے بی بی کو حکم دیا ہے تو ہم کہتے ہیں قول رسول موجود ہے. آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر دوسرا پانی ہے تو زیادہ بہتر ہے. میقات کی مسافت کتنی چاہیے؟ میقات تو مقرر ہے، مسافت ہم نے خود مقرر کرنا ہے. میقات پہلے سے مقرر ہے، مدینہ منورہ ہے، جوفہ ہے، کرن المنازل ہے، طائف ہے. وہ تو ہم نہیں بنا سکتے کہ زیادہ کرے چھوٹا کرے. مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، جیرانہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے، حرم کے باہر ہے. میں جب صفا مروہ دوڑنے جا رہا تھا حجر اسود کا اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ یہاں جو منتظمین حرم ہیں ان سے کہیں کہ حرم میں وہ جیمر لگا دیں تاکہ کسی کا موبائل یا کیمرہ کام ہی نہ کرے. ان نے پہلے سوچا تھا میرے بھائی، پھر ان کی اپنی ساری مشینری جام ہو جاتی، پھر اس کا وہ کیا کریں؟ تیرا جو موبائل جام ہو سو ہو، ان نے جو سیکورٹی کے لیے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی جام ہو جاتے ہیں. عمرہ کر کے پھر طواف کرو، درمیان میں نہیں. 6 ماہ کی ادھار پہ اس کی اصل رقم سے زیادہ لیں وہ جائز ہے. گھر میں یا دکان میں نماز ہو جاتی، ہاں ہو جاتی ہے، لیکن عمدن مسجد کی نماز چھوڑے تو نہیں ہوگی. ایک ہے مسجد میں گیا، نماز ہو گئی تو گھر آ کے اس نے جماعت کر لی، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں روزانہ گھر پڑے. مسا جو ہے وہ موزے پہ ہوتا ہے، جرابوں پہ نہیں. سر پر ٹوپی لے کر طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف تو کر سکتا ہے. ویسے بھی سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، حضور تو کبھی سر ننگے نہیں رہے. ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو میلاد ہوتا ہے، بالکل ناجائز ہے. چندہ کرنا بھی ناجائز ہے، چندہ دینا بھی ناجائز ہے. سارا سال محبت نہیں ہوتی، آپ کو عشق 12 ربیع الاول کو یاد آتا ہے. پھر صرف حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں، سب کا مناؤ. کہتے ہیں ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں. چلو وہ کہتے ہیں تو کہتے نہیں، ان کا اپنی تحقیق یہی ہوگی. ہم نے اپنے اکابر سے یہی پڑھا ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء کے اجساد جو ہیں اللہ نے محفوظ رکھے اور ان کا ارواح مبارک چاہے علیین میں ہونے کے تعلق اپنے جسد سے قائم ہوتا. جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ہاں بالکل ہوتے. حضور پہ جادو ہوا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور بچنے کا علاج بھی ہے کہ قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں نا سحر کے خلاف، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین لا یفلح الساحر وحیث اتى. اسی طرح جتنی آیتیں وہ پڑھ کے دم کیا کریں
یا پوری سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں. میں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا، بال کٹوانے بھول گیا، کسی شخص کے بتانے پر 17 مارچ کو احرام باندھ کے بال کٹوا لیے ہیں. میرا بھائی ایک دن تو تم نے کپڑے پہن لیے نا، دم تو پڑ گئی. 16 کو آپ نے عمرہ کیا تھا، بال 17 کو کٹائے. یہ بھی شکر ہے کہ اسی سال کی 17 کو. کہتے ہیں جی کہ افضل امام صاحب کے پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. حالت احرام میرے والد محترم کے سر پر تقریباً 1 منٹ، جن احرام آگے کوئی بات نہیں، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صفا کے بعد بغیر حلق کرائے نماز فجر سو گیا. سوتے ہوئے احرام میرے سر پہ آیا، یہ بھی خبر نہیں کہ کتنی دیر ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں. احتیاطاً خیرات کر دو 5-10 ریال، لیکن کوئی جرمانہ نہیں. بد نظری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھو ہی نہ، بس نظر نیچے رکھ کے چلو. اور ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور دل کا سکون کیسے حاصل کریں؟ دل والوں کی صحبت پہ بیٹھا کریں، سکون ملے گا. کہتے جی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ. احرام کی حالت میں اگر دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 3 طلاق دے، کام پکا ہو گیا، تو طلاق جب بھی دے گا غصے میں دے گا، پیار میں بھی کوئی دیتا ہے. ہی عجیب لوگ کہتے ہیں غصے کا کہیں گے تو شاید معاف ہو جائے گی. بات معاف نہیں ہو جائے گی اور پکی ہو جائے گی. غصے میں تمہیں اتنا ہو اس تو تھا کہ طلاق دی. پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پاؤں میں اللہ کا نام لکھا ہے. اللہ عالم، ہو سکتا ہے ایک بڑی بات ہے. میں نے لائنوی میں خانہ کعبہ کے طواف میں 14 چکر لگائے، ماشاء اللہ. 12 نیت چونکہ ایک طواف کی تھی، طواف ایک ہوگا. آئندہ نہ کیا کریں ایسا. طواف کے دوران غلاف کعبہ حجر اسود کا بوسہ لینا بھی جائز ہے. علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تمہیں لگ نہ جائے. دو بھائی آپس میں مخالف ہیں تو ان کے لیے قرآن کی آیت ہے نا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، یہ پڑھ کے دم کیا کریں. عبد المالک نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے. المالک اللہ کا نام ہے، یہ اس کا بندہ ہو گیا. اگر ایک آدمی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، نماز جنازہ کھڑی ہو جائے، اب سنت اپنی پوری کرے، اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی چھٹی سے واپس آیا، عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کرے دم بھی دے. انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے جی مکے میں رہتے ہیں، شریعت سے ان کے لیے شریعت کے احکام ہی ختم ہو گئے، مکے میں رہتے ہیں. احرام کی حالت میں بند جوتا نہیں پہننا چاہیے. پہنا ہے تو غلطی نہ کریں، اور نہ ہو تو اس کی ایڑی پر پاؤں رکھ کے اس کو چپل کی طرح بنا لیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڑوا دیا، دم پڑ گئی. صفا واجب ہے، اس نے چھوڑ دیا.
ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، چوٹ لگی، پاؤں زخمی ہو گیا، ہوٹل پہ چلا گیا، سو گیا، منہ پہ بھی کپڑا رہا، صبح کو عمرہ کیا، عمرہ ہوا، بالکل ہو گیا۔ قضا نمازیں فرض کے بعد پڑھنی چاہیے، ہاں جی پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹی کی آنکھیں رات کے وقت کمزور ہیں، بہرحال اللہ کے قرآن میں ہے نا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت پڑھ کے اس کے بتائیں کہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ دم کرے۔ پسند کی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، شادی ہوتی پسند کی ہے، ناپسند کی بھی کوئی شادی ہوتی ہے۔ باقی والدین اجازت نہ دے تو پھر کبھی نہ کرنا، چونکہ لڑکیاں دل سے فیصلہ کرتی ہیں، ماں باپ عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر رشتے میں اس کے والدین سے، اس کے والدین راضی نہ ہوں تو پھر بالکل نہ کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ 2-4 لاکھ روپے ہدیہ پیش کرو، سب راضی ہو جائیں۔ آج کل کی رضا تو میرا بھائی پیسوں سے ہے، تیرا عشق بھی انشاءاللہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب 2-4 لاکھ روپے خرچ کرو گے نا، سب ہوا نکل جائے گا۔ میری بہن پڑھائی میں کمزور ہے، رب زدنی علما پڑھا کرے۔ عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، میں نماز پڑھتا ہوں، برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرہ کرنا بہتر ہے یا طواف کرنا بہتر ہے؟ صفا مروا کیا، سلے ہوئے کپڑے پہنے، 2.5 گھنٹے کے بعد حج کرایا، بہرحال کو صدقہ کر دیں آپ 10 ریال۔ 7 چکر طواف کے ہیں، 2 چکر اوپر والی منزل پہ کیے، 5 چکر نیچے، سب ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا تھا، لگاتار 3 طواف کیے، پھر صفا مروا کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ کیا کرو، پہلے عمرہ پورا کرو۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو 3 دن جا سکتے ہیں اور جا کے یہی کہیں عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں کے درمیان وہ عدل نہیں کرتا، حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو قیامت میں انشاءاللہ فالج زدہ اٹھے گا۔ پتہ نہیں کیا ہے، حل کروانے سے پہلے ہی احرام کھول دیا، دوبارہ کرنا پڑے گا، بھی کھول دیا پھر مڑایا کہ نہیں مڑایا؟ بالکل نہیں کرایا تو پھر دم بھی پڑ گئی۔ زمزم میں عام پانی ملائیں بہتر ہے کہ نہ ملائیں۔ طواف میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہو گیا ہے پہلے۔ پاکستان میں ڈسپینسر مریض چیک کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا منافع جائز ہے جو دوسرے کے لیے نقصان نہ ہو، لا ضرر ولا ضرر، تمہارا بھی فائدہ ہو لیکن دوسرے کو نقصان بھی نہ ہو۔ نظر کی حفاظت کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوگر کے لیے صبح و شام اپنا خالص زیتون کا 2 چمچ تیل پیا کریں، وہی معدے کا بھی وہی علاج ہو جائے گا۔ نماز کے وقت اگر ٹوپی ہو یا پگڑی ہو تو زیادہ ثواب، کیونکہ حضور پاک نے اکثر نمازیں پگڑی سے پڑھی ہیں۔ داڑھی کو سیاہ نہ کریں، سرخ کر سکتے ہیں، اور کوئی رنگ بھی کریں۔ کاروبار پہلے اچھا چل رہا تھا، ابھی وہ بتایا میں نے استغفار پڑھو۔
کہتے جی عمرے کے طواف نفلی طواف کے دوران میں موزے یا جرابیں عمرے کے طواف میں نہیں نفلی طواف میں پہن سکتے ہو، جرابیں بھی اور موزے بھی۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھیں، پھر طواف جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ اللہ کے نبی کو عمرہ کر کے ہدیہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ پہلے استعمال شدہ احرام کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، طبیعت خراب ہے، نہ احرام باندھا نہ ہی نیت کی، بہرحال عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ عارضی طور پر جھوٹا احرام باندھ کے کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ کسی کے پاس 2 یا 3 پلاٹ ہیں، بہرحال اگر پلاٹ بیچنے کے لیے ہیں تو ہر سال کی مارکیٹ ویلیو لگا کر 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے طالب کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے پاکستانی ایجنٹ نے کسی غیر محرم کا محرم بنا کے بھیج دیا ہے، بہرحال اس کے کہنے سے آپ محرم نہیں بن سکتے، علیحدہ رہیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ ایک ہاتھ سے بھی مسافہ جائز ہے اور 2 سے بھی جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا تو اس کا ایک ہاتھ تھا، حضور کے 2 ہاتھ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو باقاعدہ الاخذ بالیدین جو ہے وہ باب باندھا ہے۔ دبئی سے آئے ہیں، مسجد عائشہ صرف عورتیں احرام باندھ سکتی ہیں، مرد بھی باندھ سکتے ہیں، عورتیں بھی باندھ سکتی ہیں۔ عمرے کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کا زیادہ ہے؟ بالکل مدینے میں سلام پہنچا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں نماز حنفی کے مصنف، بہرحال یہاں کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں انبیاء کی حیات پر۔ یہ جو جبہ پہنا جاتا ہے یہ نہیں کہ حضور پاک نے جبہ پہنا ہے، لیکن ضروری کہ اس طرح ہو۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کوتبہ کر دی گئے، دوسری جگہ ہے فریضۃً، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جب لکھے گئے تو فرض ہو گئے، کیا تمہیں کیا تکلیف ہے سمجھنے میں؟ یہ ہمارے یہاں سنت کے مطابق حضور پاک ہمیشہ نیچے چادر باندھتے تھے، اوپر چھوٹی پنڈلی تک لمبا کرتا پہنتے تھے۔ دنیا کے کسی حصے ضرور شریف پڑھے تو فرشتوں کے ذریعے حضور کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نفلی طواف کے 7 چکر کے طواف جو ہیں، ہر طواف کے 2 رکعت ہیں اور ایک طواف 7 چکر ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے مکان بنایا، اس کے پیسے تھے، ابو کے بھی اور میرے بھی پیسے تھے، مکان مکمل ہو گئے، ابو سے ہم سے لڑتا ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے، مقامی عالم سے پوچھ لو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ